بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل کے لیکچر میں تیسرے چیپٹر جو کہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین پر مشتمل ہے، اس میں سے ٹاپک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی. آپ کو اس پہ لیکچر دیا، اور اس کے بعد وہ حصہ جس میں مسلمانوں اور کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رحمت تھے وہ تفصیل سے بیان ہوا، اس پہ بات ہوئی. آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کس لیول پر تھی اور کتنی زیادہ عورتوں پر رحمت تھی، عورتوں کے لیے کیسے آپ رحمت للعالمین بنے اور آپ نے اس کے لیے تعلیمات چھوڑی. انسانی تاریخ میں یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت کو معاشرے کے اندر ایک مجبور اور کمزور مخلوق ہونے کے ناطے اس کے ساتھ بہت بڑا امتیازی سلوک برتا جاتا تھا. عورتوں کی تذلیل کرنا اور عورتوں کو تحقیر بھرے لہجے سے دیکھنا اور بولنا یہ عام تھا. عرب کی یہ معروف عادت آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس بچی کی پیدائش پر بہت پریشان ہو جاتے تھے. لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ یہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ہمارے لیے یہ عار کا سبب ہے، ہمارے لیے بے عزتی کا سبب ہے. پھر وہ اپنی ان بچیوں کو زندہ دفن کر دینے والا جو ان کا کام ہوتا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے، وہ بھی ہسٹری کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنے اس گناہ کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے آبدیدہ بھی ہو گئے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کا واقعہ سنایا تھا. قرآن مجید میں اس دفن کی ہوئی بچی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب وہ بچی جس کو دفن کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا. تو ایک معصوم بچی کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کو بے گناہ قتل کیا جاتا تھا، تو اس کا وبال دفن کرنے والوں پر پڑے گا. قبل از اسلام کی جو عورت کے حوالے سے محرومیاں ہیں اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس انداز سے ہے کہ وہ کچھ مذاہب اس عورت کو گناہ کا مجموعہ سمجھتے تھے، کچھ جو مذاہب جو ہیں وہ عورت کو شر کا مجموعہ سمجھتے تھے، کچھ مذاہب جو ایسے ہوتے تھے جو عورت کو ایک غلام سے زیادہ کی حیثیت نہیں دیتے تھے. ہندوؤں کے اندر ایک قبیلہ یا ایک مسلک یا مذہب ان کا یہ ہے کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت کو اس کے ساتھ زندہ جو ہے نا جلا دیا جائے. اس کو ستی کی رسم کہتے ہیں. آج بھی ہندوؤں کے دور افتادہ کچھ علاقوں میں یہ رسم موجود ہے. جب شوہر مر جاتا تھا تو ساتھ بیوی کی چتا بھی جلائی جاتی تھی. خاوند کہیں مر جاتا اس قبیلے میں تو عورت بجائے خاوند کے سوگ منانے کے عورت گھر سے جنگلوں کی طرف رخ اختیار کر لیا کرتی تھیں کہ اب ہمیں بھی جلایا جائے گا. بہت سارے ایسی مثالیں جو دیگر مذاہب کے اندر موجود ہیں، لیکن اسلام نے جو عزت دی، اصل میں تو یہ عزت اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے جو تمام مذاہب کے اندر، جو تمام آسمانی کتب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو گئیں. دیگر مذاہب کے لوگوں میں وہ عظمت عورت کی نہ رہی جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تعلیمات دے کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحیح انداز سے اپلائی کیا اور
عورتوں کے حقوق کو علیحدہ سے واضح فرمایا۔ بیٹی کی پرورش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی باعث رحمت ہے، بیٹی کی پیدائش باعث رحمت ہے، کی یا بیٹی کی پرورش کر کے پال پوس کے اس کی اچھی جگہ شادی کر دینا، اس کی اچھی تربیت کر دینا، ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، ایسے آپ نے ارشاد فرمایا جیسے یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی برابر ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان جیسے فرق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اس شخص کا میرے ساتھ اتنا قرب ہوگا اور میرا ساتھ ہوگا۔ گویا عورت کی بچی کی پرورش کر کے اس کو پال پوس کے بڑا کرنا معاشرے کی اہم ترین ذمہ داری قرار دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو کیا قرار دیا؟ اپنا ساتھ نصیب فرمایا اور اس کو باعث رحمت ارشاد فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ مردوں اور عورتوں میں اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، عورتیں اور مرد پہلو بہ پہلو حیثیت کے مالک ہیں، ان میں ایک حاکمیت کا تو ذمہ داری لگائی مردوں کی کہ وہ عورتوں کی نیچرلی ان کی جو طبیعت ہے وہ اتنی بہادر یا اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی، تو مردوں کو ذمہ داریاں معاش کی اور حفاظت کی اور سنبھالنے کی اور پالنے پوسنے کی ذمہ داری مرد کو لگا کے اس کو گھر کے اندر نظام کے اندر اس کو قوام اور ذمہ دار تو بنایا ہے، لیکن یہ وجہ فضیلت نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، یہ انتظامی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامی تقسیم کے اندر مردوں کو ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اس نظام کے نگہدار ہوں گے اور نگہبان اور کفیل ہوں گے، ورنہ ایک عورت اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اور تقوی میں ایک مرد سے زیادہ چلی جاتی ہے تو وہ زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ افضل ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو عورتوں کو دونوں طرح برابر جو ہے وہ سٹیٹس دیا معاشرے کے اندر کہ ان کا اپنا بھی ایک پورا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ پھر جو رشتے عطا فرمائے، اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے جو ڈیفائن کیے، ان رشتوں کے اندر ماں کو جو مقام عطا فرمایا وہ کتنا بلند ہے۔ جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر پوچھا پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ باپ کا حق کوئی کم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماں جو انسان کو اتنی مشقتوں کے ساتھ پالتی پوستی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی بڑھوتری کے لیے سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہے، تو اولاد کے لیے ماں کا حق باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ باپ کا الگ سے اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو باپ کی رضا میں قرار دیا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، لیکن ماں کا مقام واضح کیا کیونکہ ماؤں کے ساتھ امتیازی سلوک بہت زیادہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک امکان موجود تھا کہ ماؤں کے ساتھ کوئی بے توجہی نہ برتی جائے، لہٰذا آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ تو ماں کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ بنا کے پیش فرمایا۔ اسی طرح فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ رکھو گے تو جنت ملے گی۔ خالہ کا رشتہ بیان فرمایا، بہن کے رشتے کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی جو پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ذکر فرمایا۔ اسی طرح پھوپھی کا رشتہ ہے، ساس کا رشتہ ہے، اس کو دوسری ماں قرار دیا گیا۔ یہ جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے نسوانی رشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، گھر والیوں کے لیے، بیوی کے لیے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی گھر والیوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں بہت بہتر ہوں۔ گویا کہ
بیوی کے طور پہ حقوق کو ذکر فرمایا، ماں کے طور پہ حقوق کو ذکر فرمایا، بہن اور بیٹی کے طور پہ حقوق کو ذکر فرمایا۔ اوورآل جو عورت کی جنس ہے اس کا مقام، مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا جو ہے وہ وقت، وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے بڑی واضح طور پر پیش فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، مائیں ہیں، ان کو اگرچہ نبی تو نہیں بنایا لیکن ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام سورۃ النساء قرار دیا، جس میں عورتوں کا مقام، مرتبہ، حقوق، احکام ان کا بیان ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرماتے ہوئے پوری ایک سورت کا نام ان کے نام پہ رکھا اسلام میں۔ اسی طریقے سے جو باتیں کیوں ہو رہی ہیں بچے؟ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کا مقام، مرتبہ اور ان کی جو وقت ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ان کا مقام ہے اس کا بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو آپ نے وصیتیں فرمائیں، آپ کی ان وصیتوں میں عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں آخر میں جو آپ نے ارشاد فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حقوق بیان فرمائے مردوں اور عورتوں کے، تو عورتوں کے حقوق کو علیحدہ سے پیش فرمایا کہ عورتیں تمہارے نکاح میں آتی ہیں تو ان کے یہ حقوق ہیں۔ تفصیل سے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس پہ بات کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقام عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ آپ علیہ السلام کا عورتوں کے لیے رحم دل ہونا، رحمت ہونا، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو عورتوں کے لیے آپ علیہ السلام نے ریکریشن کے الگ سے حقوق ذکر فرمائے کہ تفریح کے ان کے لیے یہ مواقع ہو سکتے ہیں، عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ سے ان کے حقوق ذکر فرمائے کہ ان کو اس انداز سے تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان کا جو ہر مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق وسلم نے بحیثیت بیوی ان کے حقوق ذکر فرمائے، بحیثیت بیٹی ذکر فرمائے، بحیثیت ماں اور باقی رشتوں کے بھی حقوق ذکر فرمائے۔ یہ آپ کا رحمت ہونا ہی تھا جو عورتوں پہ آپ نے رحم دلی کا ثبوت دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اگر اختیار کیا جائے تو معاشرے میں عورت کے مقام کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق، یتیموں کے لیے رحمت تھے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو یتیموں کے لیے کیسے رحمت تھے؟ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو قبل از بلوغت جس کا والد فوت ہو جائے۔ جب والد اس کا فوت ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے وہ کسی کی کفالت میں چلا جائے گا، وہ ایک لحاظ سے بے آسرا ہو جائے گا، اس کی جائیداد غیر محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال خطرات میں گھر جائے گا، اس کی کفالت کرنے والوں کی ذہنوں میں طمع اور لالچ آ سکتا ہے، اس کے حقوق کو غصب کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے مطابق یتیموں کے حقوق ذکر فرمایا کہ یتیم، اس کے مال کا تحفظ کرنا، اس کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس کے اولیاء اور ان کے ولیوں اور ان کے ذمہ داران کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فضیلتیں عطا فرمائیں، آپ جو ہے وہ
کمزوروں اور یتیموں کو اسپیشلی فوکس کر کے ان کے حقوق کا ذکر فرمایا کرتے تھے. آپ گھر سے باہر اگر کوئی یتیم بچہ ملتا تو اس کو گھر لے آتے, اس کو لباس مہیا کرواتے, اس کو کھانا مہیا کرواتے اور اس کی دیکھ بھال کی کسی کی ذمہ داری لگاتے تھے. حدیث میں آتا ہے انا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, جیسے بچیوں کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا تھا, ایسے ہی یتیم کی کفالت کرنے والا اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں برابر ہیں, یعنی میرے ساتھ اس کو بھی میرا قرب نصیب ہوگا اور میرا ساتھ نصیب ہوگا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, اس پہ دست شفقت رکھنا, اس کا اتنا اجر ذکر فرمایا. تو یتیم کی کفالت, یتیم کے حقوق کا ذکر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور بہت بڑی اس کی مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے لیے حقوق کو ذکر فرمایا. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.